اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان میں جس طریقے سے خداوند عالم نے ایک روزہ دار کو اپنا مہمان قرار دیا گیا ہے، اور رمضان مبارک کی تجلیاں اور اس کی برکتوں کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ ناظرین اکرام، جب لیکن ہم بات کرتے ہیں شب قدر کی بارے میں تو ہمیں قرآن ہی سہارا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کیا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی ہاشم عابدی صاحب قبلہ، اور آج ہم اس ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے شب قدر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ 23 ماہ مبارک رمضان جس کی عظیم فضیلتیں ہیں، اور اس دن بہت سارے اعمال بھی ہمارے لیے کچھ سنت مؤکدہ کے طور پر اور سنت بھی ہیں، تو ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں مولانا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے، اور آج اس پروگرام کے حوالے سے ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں شب قدر کی، تو شب قدر کی فضیلت کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، اور اس ماہ مبارک رمضان سے اگر ہم اس کو جوڑ کے دیکھیں تو اس کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ شب قدر جس کی عظمت کو خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ عام ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں اکثر دعاؤں میں ہے کہ اللہ نے شب قدر کو ماہ مبارک رمضان میں قرار دیا ہے۔ جی، ماہ مبارک رمضان شب قدر کی عظمت کو جب اللہ نے بیان کیا تو اس میں دو چیزیں بیان کی۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فرشتے اور روح القدس ولی امر کے پاس آتے ہیں، یعنی جو وقت کا امام ہوتا ہے، جو وقت کا الہی پیشوا ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے زمانے میں ہمارے آقا و مولا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فضلہ الشریف ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ برکتوں والی شب ہے کیونکہ یہ قرآن کا نزول اس میں ہوا ہے۔ جی، بہرحال دیکھیے، اس میں عظمت اور برکت کو اللہ نے یہی کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ اور پھر جب معصوم سے پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ شب قدر کو کیسے درک کیا جا سکتا ہے، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہماری جد ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کی، اس نے شب قدر کا ادراک کیا۔ یعنی شب قدر کا تعلق جہاں قرآن سے ہے، جہاں شب قدر کا تعلق امام زمان سے ہے، جہاں شب قدر کا تعلق مقدرات سے ہے، جہاں شب قدر کا تعلق اعمال سے ہے، وہیں شب قدر کا مین اور اہم تعلق صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آقا، اب یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں صدیقہ طاہرہ شہزادی عالمیان کے بارے میں، تو ہر امام نے کہا کہ سب پر حجت ہیں ہماری جدہ۔ اب لیکن اس ماہ مبارک رمضان کی جو خاص ان شبوں کی جو فضیلت ہے، اس میں کس طریقے کے اعمال ہیں کہ جو ہمیں احادیث کے ذریعے یا معصومین نے ہمیں بتایا؟ دیکھیے، پہلی چیز کیا ہے کہ توجہ۔ جی، پہلی چیز یہ ہے کہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس کی بارگاہ میں ہیں۔ ماہ مبارک ہے، یہ شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس کی بارگاہ میں، اللہ نے اس کو کیا عظمت دی ہے، معصومین کی نزدیک شب قدر کی کیا عظمت ہے۔ تو خود شہزادی کونین کے بارے میں ملتا ہے کہ شب قدر سے پہلے جناب شہزادی کونین اپنے بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی کہ بچوں سو جاؤ، کیونکہ شب قدر میں تمہیں جاگنا ہے۔ کیا کہنے۔ اور روایت کہتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شدید بخار کے عالم میں بدن لرزہ باندام ہے، اور اپنے غلاموں کے ساتھ آپ مسجد میں آئے ہیں، اور آ کے بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہا کہ مولا یہ کیا،
ایسا طبیعت آپ کی ناساز ہے، اس کے باوجود مزید کہا یہ شب قدر ہے. جی. شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ تمام بیماریوں کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود امام مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ شب مسجد میں گزاری جائے، کیونکہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. بہرحال آج کے حالات کے اعتبار سے کہ جب عبادت خانے، تمام عبادت گاہیں بند ہیں، تو لہذا انسان کو جہاں پر بھی ممکن ہو، جہاں پر بھی گھر میں اپنی عبادت کرتا ہے، جو بھی جگہ اس کا مصلی ہو گھر میں، وہاں پر بیٹھے اور خاص اہتمام کرے، کیونکہ بہرحال اس وقت پوری دنیا اس وبا کا شکار ہے اور پوری دنیا تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہے. لہذا بہتر موقع یہ ہے کہ انسان اس شب قدر میں اپنے مصلی پہ بیٹھے، جو گھر میں اس کا مصلی ہے، تنہائی میں بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلے سے اس شب قدر میں دعا مانگے کہ پروردگار پوری بشریت کو نجات عطا فرمائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آقا میں چاہوں گا کہ اس کو سلسلے وار، مثلا جیسے آج شب کے دور میں، یعنی آج 23 تاریخ ہے، اور اس شب میں اگر ہم بات کریں جس طریقے سے کہ پہلے، سب سے پہلے جیسے غسل کو بڑی فضیلت دی ہے، تو کیا غسل ہے اور سنت غسل کو کیسے کیا جائے، پھر اس کے بعد کون کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ جو اس دیکھیں پہلی چیز میں نے کہا توجہ، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے غسل. جی. یہ غسل جو ہے نماز مغربین سے پہلے ہو کہ روایات میں ہے کہ انسان نماز مغربین کو غسل میں شب قدر کے غسل کے ساتھ پڑھے. پھر دوسری چیز ہے کہ شب داری، یعنی پوری رات جگنا ہے آپ کو. جی. یعنی نماز صبح تک اس شب میں جگنا ہے. جب اس شب میں نماز صبح تک جگنا ہے تو جگنے کے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ جگ رہے ہیں تو کیوں جگ رہے ہیں، کس لیے جگ رہے ہیں. جی. جیسے اصفہان کے ایک عالم دین کے پاس ایک گناہ گار اور ظالم انسان آیا اور اس نے کہا کہ شب قدر ہے، میرا لیے کیا عمل بہتر ہے. انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تم سو جاؤ. جی. جاؤ تم سو جاؤ. وہ گیا اور جا کے سو گیا. صبح اٹھا تو اس نے سوچا کہ سب سے کہا کہ تم لوگ مسجد میں بیٹھو، سب سے کہا تم اعمال کرو، مجھ سے کہا کہ جاؤ سو جاؤ، آخر وجہ کیا ہے. پھر بعد میں سوچیں کہیں گے کہ عالم تھے، انہوں نے صحیح ہمیں ہدایت دی ہے. اگر میں رات بھر جگتا تو اس شب قدر میں سوائے 2-4 گناہ کے میں کچھ اور نہ کرتا. لہذا انہوں نے ہمیں گناہوں سے، لہذا آپ شب قدر میں کس لیے جگ رہے ہیں. وہی مسئلہ ہے کہ جب پوچھا گیا کسی عالم سے کہ یہ بتائیے کہ امام کو دیکھ رہا ہے، امام زمانہ کی زیارت کرنا کیسا ہے، تو کہا کہ معرفت کے ساتھ ہو اور اطاعت کے ساتھ ہو تو امام زمانہ کی زیارت افضل ہے. لیکن اگر ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اطاعت کی صلاحیت نہیں ہے، تو شمر نے بھی اپنے امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، خونی نے بھی اپنے امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. لہذا یہاں پر شب داری ہے تو کس لیے شب داری ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شب ہے یہ مہلت کی شب ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو آخر وقت میں جو ایک مہلت مانگی تھی، اس چیز کا اگر آپ شب قدر میں بھی دیکھیں، شب عاشور کی جو مہلت مانگی تھی کہ ہمیں نماز سے اور تلاوت قرآن سے محبت ہے. انی احب الصلاۃ، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے. تو یہ شب قدر اگر وہ شب عاشور نہ ہوتی تو یہ شب قدر کی عظمتیں بھی نہ ہوتی. لیکن اس شب عاشور نے یہ پیغام دیا کہ بہرحال کہ یہ جو مہلت کی شب ہو اس میں قرآن اور نماز کے اوپر توجہ رہے. اور پھر خود اس شب قدر کے اعمال میں تلاوت قرآن بھی ہے، سورہ روم، عنکبوت، دخان، اور اسی طرح سے دوسرے تمام 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. تو لہذا ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس شب قدر میں دعا سے غافل نہ ہو، اس شب قدر میں تلاوت قرآن سے غافل نہ ہو، اس شب قدر میں نماز سے غافل نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں. اور یہی پیغام ہے کہ انسان کس طرح سے، پھر اس کے بعد دعا ہے، لیکن دعا بھی کس طرح سے دعا کرے کہ توسل کے ساتھ دعا کرے. چونکہ بہرحال یہ ایام امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہے، لہذا صرف ایک روایت آپ کے سامنے میں کہ آپ توسل کریے کس کے حوالے سے. اس میں افضل جو توسل ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا، کہ بے شک جناب عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شب رسول اللہ کو
میں نے دیکھا کہ رسول اللہ حجرے میں نہیں ہیں، تو میں دوسرے تمام ازواج کے حجرے کی طرف گئی لیکن رسول اللہ کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ حجرے کے اوپر چھت کے اوپر ہیں اور بارگاہ معبود میں ہاتھ کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ میں پیچھے کھڑی تھی اور بار بار سن رہی تھی کہ رسول اللہ ہر دعا کے میں یہی کہہ رہے تھے الہی بحق علی، الہی بحق علی، الہی بحق علی۔ کیا کہنے۔ کہا میں نیچے اتر آئی، رسول اللہ بھی تشریف لائے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کر رہے تھے لیکن آخر آپ ہر دعا میں یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ الہی بحق علی، اے پروردگار تجھے علی کا واسطہ، اے پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ، آخر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان پہ نظر کی کہ اللہ کو کس کا وسیلہ دوں، کس کا توسل دوں، تو علی سے افضل کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے زمین پہ نظر کی تو زمین پہ بھی علی سے افضل کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے مشرق میں نظر کی تو مشرق میں بھی علی سے افضل کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے مغرب میں نظر کی تو مغرب میں بھی علی سے افضل کوئی نظر نہ آیا۔ لہذا ہم نے ہر دعا میں جو وسیلہ بنایا ہے وہ امیر المومنین کو وسیلہ بنایا ہے، امام علی علیہ السلام کو وسیلہ بنایا، علی کو وسیلہ بنایا۔ لہذا ہر دعا میں نے کہا الہی بحق علی، الہی بحق علی، الہی بحق علی۔ یعنی یہ شب قدر ہے، اس شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جہاں یہ قرآن صامت کا نزول ہے وہیں پر قرآن ناطق کی محبت کے ساتھ اور ان کے وسیلے سے انسان جہاں قرآن کے وسیلے سے دعا مانگے کہ پروردگار اس قرآن کا واسطہ، اسی طریقے سے امیر المومنین کا واسطہ، کیونکہ امیر المومنین عدل قرآن ہے، امیر المومنین عدل قرآن ہے، امیر المومنین قرآن کا بدل ہے، امیر المومنین قرآن کے مساوی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں شب قدر میں اس بات کی توجہ دی گئی ہے، آپ سر پہ قرآن رکھیے تو قرآن میں سب پہلے قرآن کو سامنے رکھیے دعا کریے، اس کے بعد قرآن کو سر پہ اوپر رکھ کے دعا کریے۔ اس میں باقاعدہ طور پہ یہ معصومین کے توسل کو بیان کیا، بعلی بمحمد بالحسن بالحسین بفاطمہ بعلی ابن الحسین، یہ جو تمام ائمہ کے نام، یہ جو تمام معصومین کے نام بیان کیے جا رہے ہیں اور سب کو وسیلے کے طور پہ بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ شب قدر جو افضل ترین شب ہے، جو شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں مقدرات لکھے جاتے ہیں، جس میں انسان کے سال بھر کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس شب قدر میں بھی اگر دعا مانگنی ہے تو اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ لہذا اس شب قدر میں جو بھی دعا ہو وہ اہل بیت کے وسیلے سے ہو، جس کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ جزاک اللہ۔ آقا ابھی آپ نے ایک بات اور کہی کہ یہ شب جو ہے جس دن انسان کی قسمت کو لکھا جاتا ہے، اس کے آنے والے قضاء و قدر کو لکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک بات بھی پہنچ جائے پیغام کے طور پر، اور لوگ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ اس کی فضیلت خداوند عالم نے کس طرح سے رکھی ہے۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے اور اس کا مقصد خلقت کیا ہے۔ جی، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت ہے، برکت ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ ختم ہوتا ہے تو یہ مغفرت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ بے شک انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ عید کے اعمال میں بھی آپ دیکھیے، اور عید کے سلسلے میں جو معصومین اور رسول اللہ اور دوسرے تمام ائمہ کی روایات ہیں، اس میں یہ ہے کہ عید اس کی ہے جس کی مغفرت ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اس میں مغفرت ہو جائے، انسان پاک و صاف ہو جائے۔ جی، آپ نہاتے کیوں ہیں؟ کیوں نہاتے اس لیے تاکہ پاک و صاف ہو جائیں۔ اگر انسان ڈبکی پہ ڈبکی لگائے لیکن پاک نہ ہو پائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ماہ رمضان نہیں، ایک شب قدر نہیں، 1000 شب قدر آ جائیں، لیکن اگر انسان اپنے کو بخشوا نہ پائے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر پائے اور انسان اس شب کا فائدہ نہ اٹھا پائے تو اس شب قدر آتی جاتی رہیں گی۔ لیکن اہم یہ ہے کہ انسان اس شب قدر میں اپنے کو بخشوا دے، کیونکہ اس میں سب سے افضل شب ہے، پورے سال کی سب سے افضل شب ہے شب قدر۔ بے شک۔ اور یہ جو شبہائے قدر آتی، چاہے وہ 19 کی ہو، چاہے وہ 21 کی ہو، چاہے آج 23 کی ہو، ان سب میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز کے ذریعے سے، انسان قرآن کے ذریعے سے، انسان دعاؤں کے ذریعے سے، انسان اہل بیت سے توسل کے ذریعے سے، انسان گناہوں سے دور رہ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو بخشوا دے۔ یہ سب سے پہلے مغفرت اپنی کرا لے۔ کیا کہنا۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ اللہ
جب انسان اپنی مغفرت کرا لے گا، جو پاک و صاف ہو جائے گا، بالکل ماں کے بطن سے نکلا ہوا بچہ ہوگا، تو پھر اس کے بعد اللہ اس کا جو تقدیر ہوگی تو وہ بھی اسی معیار پہ ہوگی۔ لہذا یہ انسان کو چاہیے کہ اس میں جو اعمال ہیں اس کو انجام دے، تاکہ اس کا نتیجہ اور اس کی تقدیر بہتر سے بہتر لکھی جائے اور اس کا مقدر بھی بہتر سے بہتر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آقا اب بات کرتے ہیں ہم قضاء عمری کی، جو خاص طور سے آج کی شب میں 23 کی شب میں جو پڑھی جاتی ہے، خاص طور سے وہ افراد جن کی واقعی میں زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ان کے لیے تو 100 رکعت ہے، وہ 2 رکعت کر کے، لیکن جو قضاء عمری پڑھی جاتی ہے خاص طور سے کہ جو لوگ 6 دن کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے اور کیسے اس کو پڑھنا چاہیے؟ یہ کیا جماعت سے پڑھنا صحیح ہے یا کس طرح سے پڑھنا؟ اس کے بھی دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اعمال شب قدر میں دیکھیے گا تو آپ کو اعمال شب قدر میں غسل ہے، جی، پھر وہ 2 رکعت نماز شب قدر ہے، اس کے بعد وہ چند تسبیحیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اس میں وہ قرآن والا عمل ہے، اور اس کے بعد اس میں معصومین سے توسل کر رہا ہے، جی قرآن والا عمل ہے، سامنے چہرے کے سامنے اور سر کے اوپر قرآن، اور اس کے بعد آپ دیکھیے تو سورہ روم، عنکبوت، دخان اور سورہ قدر کی تلاوت ہے 1000 مرتبہ، اور یہ سورہ ایک مرتبہ پڑھے جائیں گے جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد اس میں اس میں دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے جوشن صغیر ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے تمام استغفار ہیں، یا امیر دعائے کمیل بھی ہے۔ دعائے کمیل نہیں ہے، اگر شب جمعہ ہے تو پھر آپ دعائے کمیل بھی پڑھیے، لیکن دعائے جوشن کبیر کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے علماء کا وسیلہ۔ یہ جہاں تک قضاء عمری کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ اصل وہ ہے کہ 100 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، جو کہ مستحب ہے۔ ہمارے بزرگان نے اس لیے تاکہ لوگ رات بھر شب بیداری بھی کریں، رات بھر لوگ نماز سے بھی رہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک چیز ہو کہ کم از کم لوگ اپنی 6 دن کی نماز اگر مستحب نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم واجب اپنی 6 دن کی قضاء عمری ادا کر دیں۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے 6 دن کی نماز پڑھ لی تو آپ کی جتنی پچھلی نمازیں قضا ہیں سب ادا ہو گئی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ بہرحال آپ جو اہم اعمال ہیں اسے انجام دیجیے، اور اگر آپ یہ شب قدر میں قضاء عمری بھی پڑھ رہے ہیں تو بہرحال آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ہے، اپنے حق کو ادا کر رہے ہیں، اس میں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، وہ ہے۔ لیکن جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مسجد میں ایک جگہ رہیے۔ بہرحال آپ تو کرونا وبا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مسجد میں ایک دن کی نماز پڑھی، دوسری مسجد میں دوسرے دن کی، تیسری مسجد، یہ پورے رات جو گھومنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اس سب کی اصلاً کہیں سے کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ہے کہ آپ پوری شب میں اعمال زیادہ کریے، مسجد میں رہیے، یعنی اعمال بہرحال اس وقت نہیں مسجد میں ممکن ہے، لیکن آپ مسجد میں رہیے، اپنے مصلی پہ رہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گھومنے کی شب نہیں ہے کہ آج یہ مسجدوں میں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، وہاں جانا، ہر مسجد میں جہاں جہاں انسان نماز پڑھے گا وہاں کی مسجد، وہاں کی جہاں نماز پڑھے گا وہ روز قیامت اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ لیکن اس سب کے لیے آپ الگ سے کوئی شب رکھ لیجئے، کوئی دن الگ سے رکھ لیجئے۔ شب قدر میں زیادہ کوشش یہ کریے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر اور پوری شب آپ کی اعمال میں، دعا میں، استغفار میں گزرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار، توبے کی خصوصاً آج جو کرونا وبا چل رہی ہے، اس کرونا وبا میں آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی موتیں روزانہ آپ کو 2، 4، 5، 10 موتوں کا آپ کو مل جائے گا، کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کوئی نہ کوئی دیکھیے آپ کیسی اہم شخصیتیں دنیا سے بار بار گزر رہی ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر جو کہ مفید ہیں، اچھے برے سب، لہذا ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ ہم اس شب میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور خصوصاً بشریت کے لیے دعا کریں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایسا نہیں کہ صرف اپنے لیے دعا کرنا ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ مثلاً روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو جناب امام کے صحابی ہیں کہ جو دعا کر رہے ہیں، جو رو کے دعا کر رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں اتنا گریا کر کے آخر آپ کو کیا چاہیے اللہ سے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے لیے اتنی دعا نہیں کی ہے،
یہ میں دوسروں کے لیے دعا کر رہا تھا، مطلب انسانیت کے لیے بھی دعا کرنا اہم فریضے میں شامل ہے. دوسروں کے لیے دعا کرنا. جزاک اللہ. آپ بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا کیونکہ بالکل ہمارے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ہمیں پورا وہ کر دیا کہ وقت بالکل تمام ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور کیونکہ یقیناً ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا، ہم آئیے مل کر سب اپنے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ایک دعا کرتے ہیں. اللہم اجل لولیک الفرج.